السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 900 سورۃ الشعراء، آیت نمبر 10 تا 17، پارہ نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل۔ اور جب تیرے رب نے موسیٰ کو آواز دی کہ ان ظالم لوگوں کے پاس جا، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ اس نے کہا اے میرے رب، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، اور میرا سینہ تنگ پڑتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، سو تو ہارون کی طرف پیغام بھیج، اور ان کا میرے ذمے ایک گناہ ہے، پس میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا ہرگز ایسا نہ ہوگا، سو تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، بے شک ہم تمہارے ساتھ خوب سننے والے ہیں۔ تو تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ بلا شبہ ہم رب العالمین کا پیغام پہنچانے والے ہیں، یہ کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ وَإِذْ، اور جب نادا آواز دی ربو کا، آپ کے رب نے، موسیٰ کو، ان یہ کہ ائتی تجا القوم الظالمین، ظالم قوم کے پاس، قوم فرعون، فرعون کے قوم فرعون کے پاس، الا یتقون، کیا نہیں وہ ڈرتے؟ قالا، کہا ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، اخاف، ڈرتا ہوں، ان، اس سے کہ یکذبون، وہ مجھے جھٹلائیں گے، ویضیق، اور تنگ ہوتا ہے، صدری، میرا سینہ، ولا ینطلق، اور نہیں چلتی، لسانی، میری زبان، فارسل، لہذا تو بھیج، الی ہارون، ہارون کی طرف، وَلَهُمْ، اور ان کا، علیہ، مجھ پر، میرے ذمے، ذنبٌ، ایک گناہ ہے، فَأَخَافُ، لہذا میں ڈرتا ہوں، ان، اس سے کہ یقتلون، وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ قالا، اس نے کہا، کلا، ہرگز نہیں، فَاذْهَبَا، چنانچہ تم دونوں جاؤ، بِآیاتنا، ہماری نشانیوں کے ساتھ، انا، یقیناً ہم، معکم،
تمہارے ساتھ مستمعون سننے والے ہیں۔ فاتیا چنانچہ تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، فقولا پھر تم دونوں کہو، انا بلا شبہ ہم رسول ہیں رب العالمین تمام جہانوں کے رب کے، ان یہ کہ ارسل تو بھیج دے یعنی آزاد کر، معنا ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ سورۃ الشعراء کی آیات بینات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیہودہ قسم کے شعراء اور ان کی شاعری کی مذمت فرمائی۔ پیچھے کی آیات میں جو بات بیان ہوئی وہ اس بات کو بیان کیا گیا کہ کافر اور مشرک اور جھٹلانے والے اور نہ ماننے والے اور پیغمبر کی تعلیمات کا مذاق اڑانے والے، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں مثالیں بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے کیسے غرق کیا اللہ کی توحید پر ایمان نہ لانے والوں کو اور پیغمبروں کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کو اور اللہ والوں کو ستانے والوں کو اللہ نے کیسے غرق کیا۔ تو یہاں سب سے پہلے بات ہوتی ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی، پھر اس کے بعد بات ہوگی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اور وغیرہ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب نبی کریم علیہ السلام نے بھی ہجرت کی اور آپ کی امت نے بھی ہجرت کی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہجرت کی اور ان کی قوم اور ان کی امت نے بھی ہجرت کی۔ پیارے نبی علیہ السلام اور جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے بیچ میں مماثلت، ہجرت کرنا، جہاد کرنا، ارض مقدس کو حاصل کرنے کی آرزو، اور اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتاب عطا فرمائی اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب تورات عطا فرمائی، اور یہ تورات قرآن مجید فرقان حمید کے بعد انتہائی جامع ترین کتاب تھی، لیکن یہودیوں نے اسے مسخ کر ڈالا اور بدل ڈالا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کی مماثلت کی اللہ رب رحمان نے اس سورہ مبارکہ میں کافروں کو ڈرانے کے لیے اور کافروں مشرکوں کو ان کا عبرتناک انجام دکھانے کے لیے اور مومنین و مسلمین کو صبر کرنے کی تلقین کے لیے اللہ رب رحمان حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے کو بیان فرماتے ہیں، اور جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اور فرعون کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید نے بہت سارے مقامات کے اندر اس بات کو بیان کیا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام ہوں یا بنی اسرائیل ہوں، موسیٰ علیہ السلام ہوں یا فرعون ہو اور فرعون کی قوم اور اس کے وزیر وغیرہ، ان قصوں کو اللہ نے سورۃ البقرہ میں ذکر کیا، سورۃ طٰہٰ کے اندر ذکر کیا، آگے چل کر 20ویں پارے میں سورۃ القصص کے اندر اور قرآن مجید میں کئی جگہوں پر۔ تو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ پاک پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی اور پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا۔ تو نبوت اور رسالت عطا فرما کر اللہ نے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ جاؤ فرعون
اور اس کی ظالم قوم کے پاس پیغام لے کر جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام سے مجھے یاد آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے بڑے بہترین سجن بیلی اور یار بھی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 50 نمازیں عطا ہوئیں تو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے مشورے اور کہنے پر آپ علیہ السلام دوبارہ پلٹ کر گئے اور وہ 50 نمازیں اللہ نے 5 کر دیں کہ میری قوم نہیں پڑھ پائی تو آپ کی امت بھی نہیں پڑھ پائے گی، اور اللہ نے ان 50 نمازوں کو 5 کیا، لیکن ثواب ہر نماز کا 10 نمازوں کے برابر رکھ کر 5 نمازیں پڑھنے پر ثواب وہی 50 نمازوں کا عطا کر دیا۔ تو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے رسالت اور نبوت کا منصب عطا فرمایا اور فرمایا کہ جاؤ فرعون کے پاس اور اس سے جا کر کہو کہ تم ڈرتے نہیں ہو، یعنی تمہیں رب العالمین کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر فرعون تم خدائی کا دعویٰ کیے ہوئے ہو، اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتے ہو اور اس کی قوم اسے رب اعلیٰ مانتی ہے، اور بیچارے اور مظلوم بنی اسرائیلیوں کو تم نے آزاد قوم کو غلام بنا رکھا ہے اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب میں ڈرتا ہوں وہ مجھے جھٹلا دیں گے، اور کام چونکہ بھاری ہے تو اس کام کا وزن بھی ہے اور میری زبان کے اندر بھی لکنت ہے، میں کھل کے لمبی بات بھی نہیں کر سکتا، آپ ایسا کیجئے کہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی بھیج دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی دعا کو فوراً قبول کر لیا اور جناب ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت کا شرف اور منصب عطا فرما دیا، اور کہا کہ اب تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس اور اسے جا کر دعوت دو۔ پہلی دعوت لا الہ الا اللہ کی اور دوسری دعوت مخلوق پر اور بنی اسرائیل پر ظلم و سیادتی کو اور غلام بنانے کو ختم کر دینے کی۔ تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اب ایک اور بات ہے، میرے ہاتھوں فرعونیوں کا ایک بندہ قتل ہو گیا تھا اور یہ میرے ذمہ ایک گناہ ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ فرعونی مجھے اس مقتول کے بدلے کہیں قتل نہ کر ڈالیں۔ فرعون کی قوم قبط تھی، قبطی لوگ، اور موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے ہیں کہ ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیلی آپس میں لڑ رہے تھے، یا تکرار تھی یا گتھم گتھا تھے، تو بنی اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس قبطی کے مقابلے میں میری مدد کیجئے۔ پیغمبر نے ویسے ایک تھپڑ لگایا تو جناب موسیٰ علیہ السلام بڑے عظیم اور جلیل القدر پیغمبر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ہی کے متعلق ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو تھپڑ لگایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور فرشتہ موت کی آنکھ باہر کو نکل پڑی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیلی نے قبطی کے مقابلے میں مدد کرنے کو کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ویسے ہلکا سا تھپڑ لگایا، کوئی جان سے مارنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن وہ ہلکا اور معمولی نظر آنے والا تھپڑ اس فرعونی اور قبطی کی جان لے گیا، وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوری طور پر اللہ سے معافی بھی مانگی، اس پر استغفار بھی کیا، ندامت بھی کی۔ قتل عمد نہیں تھا، ارادے سے بندہ مارنا مقصود نہیں تھا، بس وہ تو تھپڑ پیغمبر کا تھپڑ تھا، اور اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام کا تھپڑ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق سبحان اللہ جتنے گیت گائیں اتنے کم ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جب دیکھوں گا قیامت کے دن تو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہوں گے، اللہ کے عرش کا۔ اب یا تو وہ اس بے ہوشی میں بے ہوش نہیں ہوئے، یا وہ پہلے ہی مجھ سے پہلے ان کو ہوش آ گیا، سبحان اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویسے تھپڑ لگایا، قتل کا ارادہ، مرڈر کا ارادہ کوئی نہیں تھا،
لیکن وہ پیغمبر کا تھپڑ پڑا اور اس نامراد قبطی نے دوسرا سانس نہیں لیا، ادھر ہی مر کر ہلاک ہو گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ مرنے والے مقتول کی قوم اب میرے قتل کا ارادہ بنا رہی ہے، تو مصر سے نکل کر جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام مدین کی طرف ہجرت فرما گئے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدین کی طرف ہجرت فرما گئے، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ تو کہا کہ میرے ذمہ گناہ بھی ہے، یعنی ایک بندہ سہون اور خطان مجھ سے قتل ہو گیا قبطیوں کا، تو مجھے ڈر ہے کہ مقتول کے بدلے میں مجھے قتل کر دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تمہیں قتل نہیں کر سکتے، سو تم میری نشانیاں لو، میری نشانیوں کے ساتھ فرعون اور آل فرعون کے پاس جاؤ، ہم تمہارے ساتھ خوب سننے والے موجود رہیں گے۔ اللہ رب الرحمن نے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزے عطا فرمائے؟ پہلا معجزہ تھا عصا، موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا، وہ جب زمین پر پھینکتے تو وہ بہت بڑا اژدہا بن جاتا، جیسے سورہ طٰہٰ کے اندر ہے اور دیگر جگہوں پر موجود ہے۔ اچھا جی، اور دوسرا معجزہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ ان کا ہاتھ جو ہے وہ بغل میں ڈالنے کے بعد چمکنے لگ جاتا تھا۔ اور تیسری بات کہی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معیت، اللہ کا ساتھ ایک طرح کا سب کو حاصل ہے، لیکن یہاں خاص اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ، کہ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو ڈرنا کس بات کا۔ سو یہ معجزے لے کر جاؤ، ایک ید بیضا اور ایک عصا، اور تیسرا یہ کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، تو دونوں فرعون کے پاس جاؤ۔ اب یہاں ایک بات ہمارے سمجھنے کے لیے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ذات ہے نا وہ عرش پر مستوی ہے۔ بعض لوگوں نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا بھی انکار کر دیا، اللہ کے عرش پر ہونے کا بھی انکار کیا۔ ان کلمہ گو بد عقیدہ اور گمراہوں نے اللہ کے کہیں پر بھی ہونے کا انکار کر دیا، اللہ کوئی نہیں ہے، یعنی کہ نعوذ باللہ یوں سمجھ آتا ہے کہ بس اللہ ایک خیال ہے، ایک وہم ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا وجود ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور رب رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور اس کا عرش پر بلند ہونا تو معلوم ہے، مگر اس کی کیفیت مجہول ہے، اور اس متعلق سوال کرنا ہاں جی وہ بدعت ہے۔ اور امام ابو حنیفہ اور اہل سنت کا رحمہ اللہ یہ عقیدہ ہے کہ جو اللہ کے عرش کو آسمانوں سے اوپر آسمانوں میں نہ مانے اور اللہ کو عرش پر مستوی بلند نہ مانے، فرمایا فقد کافرا، یہ کفری عقیدہ ہے۔ تو پھر اللہ جب عرش پر بلند ہے اور بلند ہوا اور مستوی ہے، تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی معیت کیسی تھی وہ خود قرآن مجید نے بتا دی۔ سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 46 میں فرمایا لا تخافا، تم دونوں ڈرو مت۔ اب یہاں ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ ڈر ہاں جی فطرتاً ڈر یا خوف یہ پیغمبر کی شان کے بھی خلاف نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک ظالم ہے تو اس سے ڈر لگتا ہے، ظلم کرے گا۔ ایک درندہ ہے، شیر چیتا بھگاڑ ہے، تو ایک فطری ڈر ہے کہ یہ چیر پھاڑے گا اور کھا جائے گا۔ فرمایا لا تخافا، تم دونوں ڈرو مت۔ کیوں جی؟ اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ اب اللہ کی معیت کس قسم کی ہے وہ خود قرآن مجید بتا رہا ہے، اسمع و ارا، میں سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو اللہ کی معیت پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے سمیع ہونے اور اللہ کے بصیر ہونے کے حوالے سے
اب اللہ تو سب کو دیکھ رہا ہے اور سب کو سن رہا ہے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کس بات کی جو ہے وہ معیت حاصل ہوئی؟ تو یہ خاص معیت تھی جو پیغمبروں کو ان دونوں کو حاصل ہوئی۔ اچھا جی، فرمایا کہ جاؤ اور جا کر دو باتیں فرعون سے جا کر کہنی ہیں۔ پہلی بات، فرعون اور آل فرعون اور قوم فرعون کو جا کر لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا ہے۔ حالانکہ فرعون کا دعویٰ تھا انا ربکم الاعلی، وہ خود خدا بن کر بیٹھا ہوا تھا نعوذ باللہ، اور اس کی جاہل قوم اور اس کے وزیر اور اس کے وزراء، مشیر اور اس کے درباری، وہ بھی اس کو خدا مانتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ نے جا کر کہنا ہے ہم رب العالمین کا پیغام پہنچانے والے ہیں، یعنی تو رب نہیں ہے اور تو رب اعلیٰ نہیں ہے، تو رب العالمین نہیں ہے، تو مخلوق ہے۔ ہم جو آئے ہیں تو رب العالمین کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ اب اللہ نے پیغمبروں کے ذمہ کیا پیغام لگایا ہوتا ہے؟ وہ پیغام ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، جتنے جھوٹے معبود ان سب کا انکار، اور اللہ اکیلے یعنی وحدہ، اور اللہ لا شریک لہ یعنی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ اکیلے معبود برحق کی عبادت کا پیغام پہنچانا، کہ چھوڑ دو فرعون کو رب اعلیٰ کہنا اور چھوڑ دے فرعون تو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہنا۔ رب العالمین وہ لا الہ الا اللہ، وہ اللہ ہے، اللہ ایک اکیلا وحدہ لا شریک، باقی جو بھی ہیں وہ سب جھوٹے معبود اور جھوٹے خدا ہیں۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے ذمہ لگایا گیا کہ آپ نے فرعون کے بھرے دربار میں کھڑے ہو کر کہنا ہے لا الہ الا اللہ۔ اب یہاں پڑھنے میں تو کوئی مشکل نہیں ہو رہی، بڑی آسان بات ہے، لیکن ہم اگر احساس کریں فرعون جیسا ظالم، سرکش، بے ایمان، گندا، بدماش اور انتہائی دہشت گرد قسم کا بندہ فرعون، اس کے بھرے دربار میں بندہ جا کر کہے کہ لا الہ الا اللہ، تو رب اعلیٰ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب؟ کہ فرعون تو رب اعلیٰ نہیں ہے۔ تو یہ تو ایسا ہی ہوگا کہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے، بہت بڑے خطرے کی بات ہے، بہت بڑا دھماکہ کرنا ہے، کفر کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ کی آواز لگانا۔ تو ایک پیغام تو یہ پہنچانا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ جو تو نے بنی اسرائیل کو قیدی بنا رکھا ہے نا، اور غلام بنا رکھا ہے اور گھٹیا اور حقیر بنا رکھا ہے، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، اسے آزاد کر دے اور ان کو اپنے آباء و اجداد کی سرزمین کی طرف جانے دے۔ تو جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ پیغام لے کر گئے اور معجزے بھی پیش کیے، بڑے اچھے اور نرم انداز کے ساتھ، بڑی دھیمی اور خوبصورت گفتگو کے ساتھ اس دہشت گرد، اس ظالم اور اس لفنگے فرعون کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی اور دہشت گردی اور ظلم سے باز رہنے کی دعوت دی۔ لیکن آگے اس ساری دعوت کا اور تبلیغ کا نتیجہ کیا سامنے آیا، وہ کل کی آیات بینات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب رحمان ہمیں پیغمبروں کی سیرت اور سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔